بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک تصوف۔ برِ صغیر میں تصوف کی ابتدا 10ویں 11ویں صدی سے ہوئی، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا اور 16ویں 17 صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہندوستان کی سرزمین پر، ہند اور سندھ میں بہت سارے صوفی اکرام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تعلیمات کے تھرو لوگوں کو محبت اور خدا سے تعلق جوڑنے کے طریقے بتائے۔ انہوں نے مذہب کی انتہا پسندی کو پیچھے چھوڑ کے صرف محبت کا پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا۔ اب بہت سارے سلسلے شروع ہوئے، قادریہ، چشتی، نقشبندی، سروردی اور اس کے علاوہ اور بہت اور بھی ہیں، لیکن یہ 4 سلسلے بڑے مشہور ہوئے۔ اب ان 4 سلسلوں کے جو صوفی اکرام ہیں ان میں پھر 2 قسم کے صوفی سامنے آئے۔ وہ 2 قسم کے صوفی، ایک باشریہ ان کو کہا گیا اور دوسرا بے شریع۔ باشریع وہ صوفی تھے جو عین شریعت کے پابند، جنہوں نے اللہ کے ذکر کو ایک نصیحت سمجھ کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پھیلایا۔ وہ خود بھی شریعت دین کے اصولوں کے پابند تھے اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے فقہ کی کتابیں لکھی، انہوں نے شریعت کے اصولوں کو ایکسپلور کیا، ان پہ کتابیں لکھی اور ان کے ریکارڈز آج بھی موجود ہیں۔ اب بالکل ان کے برعکس جو دوسرے گروپ تھا، صوفیوں کا دوسرا گروپ، وہ تھا بے شریع۔ ان کو مست قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صاحبان گھومنے پھرنے والے لوگ تھے اور اکثر ان کو بابا کا لقب بھی دیا گیا ہے، اور یہ تفریق نہیں کرتے تھے، ہر کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، بیٹھ جاتے تھے، اور شریعت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اصول جو ملاؤں نے اصول بنائے ہیں ان کے وہ خلاف تھے۔ شریعت کون سی جو ملا نے بنائی ہے، لیکن وہ بھی جو بے شریع تھے وہ کوئی اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں تھے، وہ ملا کی بنائی ہوئی بدعتوں کے خلاف تھے، جن کو انہوں نے بابا کا لقب دے دیا۔ اب یہ دونوں صوفی اکرام، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باشریع جو تھے وہ شریعت کے اور پابند تھے اور بے شریع شریعت کے پابند نہیں تھے، اللہ کے اصولوں کے پابند نہیں تھے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ باشریع اور بے شریع یہ دونوں حضرات، دونوں صوفی جو گروپ ہیں، ان میں اللہ کا دین تو واضح ہے، وہ بالکل اللہ کے دین کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہاں، لیکن وہ جو دوسرا گروپ ہے جن کو مست قلندر اور بابا کہا گیا ہے، انہوں نے وقت کے جو علماء تھے، ان کے دور پہ جو بھی علماء تھے، جو جھوٹی شریعت بنا کے بادشاہوں کو خوش کر کے اپنے مطلب کی نئی شریعت بنا کے اور لوگوں کو مذہب کے نام پہ غلامی لیتے تھے، ان کے خلاف تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اصل شریعت قرآن میں ہے، ملا کے پاس یا علماء کے پاس کوئی شریعت نہیں، وہ تو اپنی مرضی پہ جب بھی ان کی کوئی بھی مرضی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز وہ چاہتے ہیں کہ اس کو حلال کر دیں یا اس کو حرام کر دیں، تو وہ اپنی مطلب کی خاطر فتویٰ دے کے اس کو حلال اور حرام کر دیتے تھے۔ یہ ان صوفیوں کا بہت بڑا کام کیا، انہوں نے ان کو چیلنج کیا۔ اب جب انہوں نے ان کو چیلنج کیا
تو اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے جب بھی اتنے بڑے طاقت کو، کیونکہ وہ علماء آج بھی جیسے علماء کا ایک بڑا گروہ ہے اور بڑی طاقت ہے، تو اس وقت بھی علماء کی بڑی طاقت تھی کیونکہ یہ درباری تھے، بادشاہوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے. تو جب انہوں نے چیلنج کیا تو ریئیکشن ایسا آیا کہ ان پہ بہت سارے فتوحات ملے، ان کو کفر کے فتوے ہوئے، ان کے ساتھ اتنے بڑا ظلم ہوا کہ ان کو معاشرے سے ہی ہٹا دیا گیا، معاشرے کا ممبر ہی نہیں مانا گیا، یہاں تک کہ بابا بلے شاہ کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا گیا. اور ان کو جب دفنانے کا ٹائم آیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں کہا گیا کہ یہاں پہ ان کو نہیں دفنایا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بے شریعہ جو صوفی ہے اس کا بہت بڑی جو ایک نام ہے، سب سے بڑا نام وہ بابا بلے شاہ ہے. تو انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو بھی شریعت بنا رہے ہیں وہ ساری شریعت بالکل شریعت محمدی اور قرآن کے اگینسٹ ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ان کو کام کرنے دیا نہیں گیا، پھر یہ جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی ریاضتیں کی اور شاعری اور موسیقی ان دونوں چیزوں کا سہارا لے کے سچ بولتے رہے. آج بھی اگر آپ ان کی قوالیاں، ان کی شاعری، ان کے گیت، ان کی باتیں آپ جب سنیں گے تو اگر ابھی تو اس کو جیسے بابا بلے شاہ کو ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ملا بھی مانتے ہیں، لیکن جب ان کی شاعری آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا تو یہ تو بہت بڑی بات کر گیا، یہ تو ملا کے اتنے خلاف ہے. تو یہ انہوں نے یہی سہارا لیا کہ ہم شاعری اور موسیقی کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور یہ کامیاب بھی ہوئے اور بہت زبردست کامیاب ہوئے. آج آپ دیکھیں دوسروں جو اولیاء ہیں اولیاء کا نام بہت کم لیا جاتا ہے بنسبت ان کے جن کی شاعری بڑی مشہور ہے، جیسے بابا فرید ہو گیا، غلام فرید، اس کے بعد بابا بلے شاہ، سلطان باہو، ان کی شاہ عبد اللطیف بھٹائی، سچل سرمست، یہ اس لیے زیادہ ابھر کے سامنے آ گئے کیونکہ انہوں نے سہارا لیا شاعری کا اور موسیقی کا. تو یہ ان کو ہم کہیں گے یہ دوسرا گروپ بے شریعہ گروپ اور وہ با شریعہ گروپ. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہے، دونوں صحیح ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم تصوف کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ٹرم ہے با شریعہ اور بے شریعہ. تو میں نے سوچا اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے ذرا کلیئر کر دوں کہ دو قسم کے صوفی حضرات یہاں پہ آئے تھے جنہوں نے خدمت کی دین کی اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ. پھر بھی اگر کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے تو ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.